25 پیسے 4 آنے دا سود کھا لیا، 36 دفعہ ماں نال زنا دے برابر اے گناہ ہے، تے جڑا وچ رکھی بیٹھا بے آپے ود دے پین اس اللہ دے سامنے کھلونا کیوں؟ غریب دا بچہ مردا پیا، دوائی دے پیسے کوئی نہیں، غریب دی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، وال چٹے ہوندے پین، پیسہ کوئی نہیں، انہوں ٹور چھڈے۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ دا احسان ہے، کتنا تھوڑا اس رکھیا، 5 من 2.5 روپے۔ تو بھائیو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ دینا سیکھو۔ عشر تو فرض ہے، عشر کے علاوہ دینا سیکھو۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، لوگ آتے ایویں لوگ ٹور پم دن منہ چاہتے اور تسی تو دے ہو۔ ایک آدمی نے رات کو صدقہ کیا، صبح پتا چلا کہ اپنے تو بھی بڑے پیسے والے نے دے بیٹھا، اس نے کہا میں راتی چپ کر کے اللہ کے نام تے خرچ کرنا۔ صبح پتہ لگا فلانے سیٹھ نو کوئی صدقہ دے گیا، اس نے کہا یا اللہ میں تو تینوں دیتا ہے، انہوں غلط ہو گیا تو تیری مرضی، آج میں پھر صدقہ کرنا۔ راتی نکلیا تو صدقہ کرتے آیا، صبح پتہ لگا فلانے چور نو کوئی صدقہ دے گیا، اس نے کہا اگلی نال بھی گل گئی، اس نے کہا یا اللہ میں تو تینوں دیتا ہے، تیری مرضی، آج پھر میں کرنا۔ راتی پھر صدقہ کیتا ہے، بازاری عورت نو دے گیا، پیشہ ور عورت نو دے گیا، پھر صبح پتہ لگا فلانی پیشہ ور عورت نو کوئی صدقہ دے گیا، اس نے کہا مولا تیری مرضی، میں تو تین دیتا ہے۔ چوتھی رات اس خواب ویکھا، تیرا سارا قبول ہے۔ مالدار کو اس لیے دلوایا گیا کہ اسے غیرت آئے کہ دیکھ تیرے جیسے اور بھی ہیں جنہوں کو اللہ نے رزق دیا ہے اور وہ خرچ کر رہے ہیں، تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر۔ چور کو اس لیے دلوایا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ یوں بھی رزق دے سکتا ہے تو میں توبہ کیوں نہ کر لوں، اور بازاری عورت کو اس لیے دلوایا کہ اللہ باعزت طریقے پر رزق دے سکتا ہے، میں کیوں اپنے جسم کو بیچوں، تیرا سارا صدقہ قبول ہے۔ ما نقص مال امرئ من صدقۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا میری ضمانت لے لو، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہونے دے گا۔ یہ صرف تو عشر ہی کوئی نہیں دیندا، ساڑھے پاس تو عشر دینے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے۔ غریب چھتے ہو جاندے، الٹا گالے کریں، چھتے آپ ہوئے وجہ چاہتے ہیں غریب چھتے ہو جاندے۔ یہ 4 ٹپے اللہ نہ دیندا تو ساڈا کیڑا زور ہے؟ کیوں کی ساڈا زور ہے؟ سانو کیڑے پر لگے جو اللہ تعالیٰ سانو 4 ٹوٹے زمین دے چھڑے۔ تو بھائی اللہ دا نام منو، اللہ دا نام منو، اللہ دے نام سے خرچ کر، اے مال سب بن کے آ جائے۔ فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم، کتنی سخت بات کہ یہ وہی پیسہ جس سے تمہارے ماتھوں کو داغا جائے گا، تمہاری کمر کو داغا جائے گا، تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور تم سے کہا جائے گا یہ ہے تیرا وہ پیسہ جسے تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا اور اللہ کے نام پہ خرچ نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آخر لگا بھوک مار گیا، اللہ نے آپ کو میرے نال بھی چنگی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ایسے لکھا ہوا، رکھی سکھی لبنی ہے، وہ بھی کدی لبنی کدی نہیں لبنی۔ اس نے کہا بھائی تیرا ایویں ہی لکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا رب نال گل کر، مینوں کٹھا دے چھڈے ہکے واری، میں پیچھے نہیں منگدا، مینوں کٹھا دے چھڈ۔ اس نے کہا اللہ سائیں ہوتا پہندا مینوں کٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک۔ وہ آ گیا جڑا کوئی بوری دانے دی ہونی، انہیں کہا پہلی باری لدا ہے، پہلے تو رج کھاؤ کھا، دوواں رج کھادا بچ گیا۔ بیوی پوچھا ہن کی کریے؟ اس نے کہا ہن لبنا تو ہور کوئی نہیں، تو یہ چوکھے دن چلنا ہے، تیرے میرے ورگے ہور بھی بڑے فقیر پین، چل کسی نے دے آ بھی، چل 4 دن کوئی ہک ڈنگ وہ بھی چنگی کھا لین، سارا تقسیم کر دیا۔ اگلے دن اس کو 10 گنا آ ڈٹھا، انہیں اپنا کھادا تے باقی تقسیم کر دیتا۔ اتنے تو چل سو چل پروگرام جو چلیا، اتنے تو مہینے پیچھے لنگر چل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہے، انہیں کہا اے کیڑا دربار لگا کھلا ہے؟ انہیں کہا جو فلانا فقیر ہے وہ دربار۔
وہ گئے تور تے کہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی دتوں تا کہ آئی بس وہ مقدر دا ایک باری دے چھڑیا تے اوتھے تے لنگر چلے کھلوتے اللہ تعالیٰ فرمایا میرے تے قرضہ چاڑ دیندا مینوں لاونا پے جاندا مقروض تو کوئی غیرت مند ہو جاوے تو دی راتوں دی نیند حرام یا اللہ میرے قرضے لا یا اللہ میرے قرضے لا تو اللہ تے قرضہ چڑھ جاوے تو اس تو بڑا کون غیرت والا لاونا دا ہے کہ مینوں میرے تے قرضہ چڑھ دے مینوں لاونا پے جائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو میری کتاب پہ ایمان لاتا ہے کتاب پہ ایمان لایا اللہ کا سود حرام ایمان لایا یا اللہ ساڑھے تے ہک پائی بھی حرام ہے بالکل سود نہیں لوانا اللہ تعالیٰ فرمایا زنا حرام یا اللہ بالکل ایمان لے کدی زنا دے نڑے نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شراب حرام یا اللہ ایمان لے بالکل شراب دا ہک قطرہ ساڑھے موش نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ فرمایا جھوٹ حرام یا اللہ ایمان لے آج تو بعد کدی ساڑھی زبان تے جھوٹ نہیں آئے اللہ تعالیٰ فرمایا نماز فرض یا اللہ حاضر آج تو بعد ناغا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرمایا نظرہ نیمیاں رکھ کے چلو حیا نال چلو یا اللہ حاضر آج سے بعد میری نظر کسی دی دھی دی طرف نہیں اٹھانی یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک کتاب پہ ایمان لے کتاب پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے صرف قرآن ہوئے کہاں اے قرآن ہے نہیں جیسے قرآن گھماتا جائے ویسے گھومتے جاؤ الا وان رحل اسلام دائرہ فدوروا مع الكتاب حيث دار الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارق الكتاب آپ نے فرمایا سنو آج اسلام زندہ ہے میری کتاب جدھر چلائے ادھر چلنا جدھر سے موڑے ادھر سے مڑنا جہاں روکے وہاں رکنا جہاں چلائے وہاں چلنا ایک زمانہ آنے والا ہے میری کتاب الگ ہو جائے گی لوگ الگ ہو جائیں گے تم سب کچھ چھوڑ دینا میری کتاب نہ چھوڑنا حکومت الگ ہو جائے گی قرآن الگ ہو جائے گا قرآن نہ چھوڑنا کتاب چھوڑ دے اب لوگوں کو چھوڑ دینا حکومت کو چھوڑ دینا یؤمنون بما انزل الیک جو اللہ نے کہا حق جو اللہ نے کہا سچ ہم اپنی آنکھ کو جھٹلائیں اپنی نظر اور خبر کو جھٹلائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے ام ہانی کے گھر میں حضرت علی کی بہن تھی کہ ام ہانی آج رات میں بیت المقدس گیا آسمانوں پہ گیا اور وہاں سے واپس آیا کہ یا رسول اللہ کے واسطے کسی کو نہ بتائیں لوگ پہلے ہی آپ کو نہیں مانتے اگر آپ نے یہ بات کر دی تو سارے آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ نہیں مجھے تو سنانا ہے اللہ کا امر تو آپ نے آتے ہی حرم میں اعلان کر دیا لقد اسری بی اللیلہ آج رات مجھے لے جایا گیا معراج ہوا بیت المقدس گیا لوگ ہانس ہانس کے لوٹ پوٹ ایک آدمی وہیں سے اٹھا سیدھا بھاگا ابوبکر صدیق کے پاس گیا ابوبکر ما تقول فی رجل یقول ذهبت الى القدس فی اللیلۃ الواحدہ ورجعت تیری کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ ایک رات میں گیا بیت المقدس آسمان سے نیچے وہاں سے واپس مکے کیا خیال ہے تو مانے گا کہنے گا یہ دسو آخیا کیا ہے آخر والا کون ہے آخر والا تیرا ہی یار ہے کہ آمنت بانہ صادق میں ایمان لایا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس پر ابو بکر کا لقب صدیق پڑا صدیق کہ ہم ایمان لائے کہ حق ہے اللہ کا قول حق اللہ کے نبی کی بات حق ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک جو پچھلے کلام آئے وہ بھی حق وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں دنیا کو گزرگاہ سمجھتے ہیں رئیس آباد کو گھر نہیں کہتے تلمبے کو گھر نہیں کہتے ملتان پاکستان کو گھر نہیں کہتے مسافر ہیں مسافر شب کو چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے ان کی منزل آخرت ہوتی ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں اور کوچ کا گھر سمجھتے ہیں مٹی کا گھر دھوکے کا گھر مچھر کا پر چلے گئے لد گئے ہم سے پہلے تک حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا کون رہا ہے کون رہے گا کیا مال کیا زمین کیا دولت جا کے قبروں میں پڑ جاتے ہیں